ایک انتہائی امپورٹنٹ اور اہم موضوع ہے۔ اس وقت تقریباً ہماری نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ جو ادھیڑ عمر نسل ہے وہ بھی اس میں مبتلا ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال۔ سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو بالکل آزاد ہے، نہ اس کے کوئی رولز ہیں، نہ سیٹ آف لاز ہیں۔ جس کی جو مرضی ہے ابھی جا کر اپنا اکاؤنٹ کھولیں اور اس میں یہیں سے کٹ کر کے کٹ پیسٹ مختلف لوگوں کی تحقیقات، مختلف لوگوں کی تحقیقات کو جمع کر کے لوگ اپنے نام پر شائع کر دیتے ہیں، جو علمی طور پر جو ہے وہ سرقہ کہلاتا ہے۔ تو بالکل ایک آزادی ہے، اور انگریزی کا ایک مقولہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں تو آزاد آزاد کا نعرہ لگانے والا بناتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جو آزادی ہے وہ بغیر اصول و ضوابط کے یہ کچرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آزادی کے اصول نہ ہوں، اس کی حدود و قیود نہ ہوں، تو وہ اٹ گوز ایسٹرے۔ فریڈم وداؤٹ ڈسپلن گوز ایسٹرے۔ آزادی بغیر ڈسپلن، بغیر اصول و ضوابط کے یہ بالکل کچرا ہے۔ کچرے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نقصان زیادہ ہے اور فائدہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جو حضرات سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، اور آج کل تقریباً ہر دوسرے بندے کے فون میں ایک موبائل کی صورت میں سوشل میڈیا پہنچا ہوا ہے، تو دس از اے ٹول۔ یہ ایک ٹول ہے، یہ ایک سورس ہے، اور سورس کو ہمیشہ مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹول کو اپنی اچیومنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کامیابی کی طرف جانے کے لیے ٹولز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ٹولز مقصد نہیں ہوتا، یہ سورس یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آج جو سوشل میڈیا پر بھرمار ہے مختلف خبروں کی، اور کوئی اس کو خبر کو لے کر آگے پھیلانے کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو 20 لوگوں تک پہنچائے، 50 لوگوں تک پہنچائے، یہ بالکل ربش ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ قرآن کی بھی یہ ہدایات ہیں، شریعت کی بھی یہ ہدایات ہیں، اس میں سند کو بہت تقویت حاصل ہے، بہت اس کو پرائیورٹی حاصل ہے سند کو۔ ہماری جو حدیث کی بھی ویٹیج ہے وہ بھی پیچھے سند کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مجھے اگر کوئی بات کہتا ہے تو میں سامنے والے کی بات کو اس وقت لوں گا جب وہ اوتھینٹک ہوگا۔ تو سوشل میڈیا پر بھی ایک تو یہ ہے، نمبر 1 رول یہ ہے، اگر کوئی خبریں آتی ہیں تو اس کے پیچھے اوتھینٹسٹی کو تلاش کریں کہ یہ خبر کس کی طرف ہے، حوالہ ہے، اصل حوالے کی طرف جائے، تب جا کر آپ آگے اس بات کو پھیلائیں۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ جو بغیر تحقیق کے بات کو آگے پھیلا دے، اس کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھر جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ تو کیا ہم اس کا مصداق بننے جا رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ انفارمیشن جو آتی ہے، تو جس طرح انسان کا معدہ ہوتا ہے اس طرح دماغ بھی ہوتا ہے۔ معدے میں اگر ہم کم کھاتے ہیں تو معدے کو طلب ہوتی ہے، جسم کو ضرورت ہوتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں اور معدہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیتا ہے پورے جسم میں، جہاں پوٹاشیم چاہیے ہوتا ہے وہ پوٹاشیم دے دیتا ہے، جہاں کاربوہائیڈریٹس چاہیے، جہاں پروٹین چاہیے، جہاں آئرن چاہیے، یہ تقسیم کر دیتا ہے۔ جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو یہ اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے، انسان بالکل جو ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اسی طرح دماغ بھی ہے، اگر دماغ میں انفارمیشن نہیں ہے تو وہ انفارمیشن مانگتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کا فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کسی اچھے برے کی تمیز کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا دماغ کہتا ہے کہ مجھے معلومات دو، تو اس کو معلومات آپ نے اوتھینٹک دینی ہے۔ جس طرح معدے کو آپ نے خوراک اچھی دینی ہے، اگر صرف مسالے اس میں ٹھوس دیں گے تو اس کا حالت خراب ہو جائے گی۔ تو دماغ میں بھی آپ نے اوتھینٹک انفارمیشن دینی ہے، تب جا کر یہ فیصلہ کرے گا۔ اور اگر انفارمیشن کا اوور فلو ہو گیا، پہلا پوائنٹ سٹارویشن کا ہوتا ہے، دوسرا اوور فلو کا ہوتا ہے۔ اگر اوور فلو ہو گیا، یہاں سے بھی انفارمیشن آ رہی ہے، وہاں سے بھی آ رہی ہے، وہاں سے بھی آ رہی ہے، وہاں سے بھی آ رہی ہے، ہم کسی بھی چینل کو 2-3 سیکنڈ سے زیادہ دیکھتے نہیں ہیں، ٹنگ 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 بدلتے رہتے ہیں۔ بات ابھی ذہن میں جمتی نہیں ہے کہ فوراً نئے کی طرف جمپ آ جاتا ہے۔ ٹی وی میں ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور بالکل TRPs کو بڑھاتے جاتے ہیں، پر سیکنڈ پتہ نہیں کتنے چینلز ہم چینج کرتے ہیں، تھک 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 کر کے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔
دماغ پہ اوور فلو ہے انفارمیشن کا، اور جب اوور فلو آ جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے اور کیسا فیصلہ صحیح کر رہا ہے۔ تو جو ہمارے پاس اس وقت ٹولز ہیں، جو سورسز ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، چاہے وہ سیٹلائٹ میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، ان کے سیٹ آف رولز ہیں۔ سوشل میڈیا کے کوئی سیٹ آف رولز نہیں ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، آج میرا موڈ ہوا ایک پوسٹ ڈال دی، شام کو موڈ چینج ہوا دوسری پوسٹ ڈال دی، نہ وہ مجھے کہتا ہے، بالکل آزاد ہوں میں۔ تو اس میں اگر ہم اس میں آزاد ہیں لیکن اللہ کے تو پابند ہیں نا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بیٹھے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں آپ کے ہر ایکشن کو، آپ کے ہر لفظ کو، ہر بات کو، اور قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ پاک خود حساب لینے تشریف لائیں گے، اور فرشتے اس طرف صف میں وہ فرشتے ہوں گے جو کہ اللہ کے نیک بندوں کو انعام دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور الٹی طرف وہ فرشتے ہوں گے جو کہ اللہ کے گنہگاروں کو پکڑ کر اور جکڑ کر جہنم میں ڈالنے کے لیے بالکل ریڈی کھڑے ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، جو سورسز ہمارے پاس ہیں، اگر میرے پاس اپنے سورسز ہیں، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر میرے پاس سورسز ہیں، میں کہیں پہ کام کر رہا ہوں کمپنی کے، تو یہ میرے جو امپلائر ہے اس کی امانت ہے۔ میں کسی کا سبارڈینیٹ ہوں، یہ اس کی امانت ہے۔ میں گلی محلے شاہراہوں میں جو چیزیں استعمال کر رہا ہوں، چاہے وہ سڑک ہے، چاہے وہ فٹ پاتھ ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو یہ میری قوم کی امانت ہے، یہ قومی خزانے کی امانت ہیں۔ اور بندہ اپنی چیز کا حساب تو دے دے گا، لیکن جو اس پر لائبلٹی ہوگی اس کا حساب بہت سخت ہوتا ہے۔ تو جو سورسز ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں اور انفارمیشن جو ہم لیتے ہیں، تو ایک تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کے اوتھینٹک ہونے کے بارے میں، اس کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کو وے کرنے کے بعد اس کو آگے پھیلائیں، ورنہ ہم بھی غلط انفارمیشن کا حصہ بن رہے ہیں، اور اس پروپیگنڈا وار، 5th جنریشن وار، 7th جنریشن وار، اس کا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم حصہ بننے جا رہے ہیں۔ تو خدارا میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں اس کا بنیادی کردار ہے سوشل میڈیا کا انتخاب اور اس کا استعمال بالکل پازیٹیولی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک لمحہ، ہر ایک آن، ہر ایک گھڑی، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور ہر گھڑی کا ہم سے سوال ہوگا جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ تو کیا ہم نے جو کچھ آگے پھیلایا ہے، جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ کیا ہے، اس کو پازیٹیولی ثابت کر سکتے ہیں؟ جس کو ثابت نہیں کر سکتے اس کو کرنے سے اجتناب کرے، اور جس کو ثابت کر سکتے ہیں اس کو دھڑلے سے کریں، اس میں اللہ کی مدد شامل ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان سورسز کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com